حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے, ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے. عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں, اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی ہے. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں, پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے, دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں, وہ میں بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ آپ کے کرنے کے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں, جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن, یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے. پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں, پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم, موبائل آ گیا ہے ہاتھ. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, مصلے سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس, فزیکل فٹنس. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں, تو میں تو کچھ کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہے, پراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی فزیکل فٹنس کی نہیں تھی, پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پھٹ پھٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں, انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں ان کو 3 میں ملا ہو کہیں, 4-5 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی,
اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی, ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دری کے نیچے کچھ پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے, ان کے مختلف چیزیں تھی. پان بھی کھاتی تھی, وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا, اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں, وہ جو کاٹنے والا پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لی. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا, 20 سال انہیں گزارے اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. نہ کوئی واکنگ تھی, نہ کوئی جاگنگ تھی, نماز, تسبیحات, تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھی شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی, کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشنیں نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی. جو یہ ہے ان کی ڈپریشن ہے اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے, ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے, وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے, کوئی کشف برآمد وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سن کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کر, ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی, اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کی پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں. گاڑیوں کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, عیاشی کی محبت, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے, میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں, ڈیفنس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی, بے وفا چیزیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے, روٹنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے, تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ, قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو. جا کے دیکھا کرو نا, جا کے دیکھ لیا کرو, مرے ہوئے ہوتے ہیں, سڑے ہوئے, بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیٹھ, وہ بلڈر تھا, بہت بڑا, بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے. میں نے کہا مل لیں. کہتے نہیں بھائی, وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے, تو بہت زیادہ پیسہ ہے, تو سیکیورٹی بھی اسی حساب سے, جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا, پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے, موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے. عزت اور شہرت, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو, وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا, میں نے اکثر دیکھا, پھر بھی بچ جاتا ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا. وہ جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی, اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا, موت کا چانس اسی حساب سے, کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے, وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, تو مفتی صاحب جانا پڑے گا, وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا, تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو, آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا, میں تو آپ کو جانتا ہوں, اس کو تو نہیں جانتا, آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہوا. کیا ہو گیا بولو بھائی؟ کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے. اب اتنا بڑا آدمی, ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہو, کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل, بلڈ پریشر, مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹیسٹ, کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس, بولو نا, ہوتی نہیں ہے.
गुटके खा खा के मुंह के कैंसर को भी चलाते रहते हैं कई कई साल तक। ये गुटके भी गैर मयारी है ना इनके। तो ये जो इतना मालदार आदमी अचानक से उसकी मौत हो गई, तो आपका क्या ख्याल है, ये अचानक हो गई होगी? भाई इनको तो रिपोर्टें इनके पास होती हैं, शुगर चेक करने की मशीनें हर वक्त, 2-4 डॉक्टर हर वक्त। फिर भी अल्लाह बताता है जब मौत का वक्त आता है सेकंडों के अंदर मौत देता हूं मैं अक्सर एक मिसाल में बयान में एक मिसाल देता हूं। देखो जितने भी पैगंबर दुनिया से गए से हमें यही पता चलता है कि जैसे नॉर्मल किसी की मौत होती है, बीमार होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, कुछ वक्त के बाद उनकी डेथ हो जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। आपको बुखार हुआ, चंद दिन बुखार चला, फिर उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बड़ा अजीब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी वफात कैसे हुई है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत दी, तख्त उनके ताबे बना दिया, हवाएं उनके ताबे कर दी, 100 बीवियां माजरत के साथ। इतना जाहिर है जब बहुत पैसा, सेहत भी, महलात भी, मलका सबा मुसलमान हो गई आके, इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई बैठे बैठे, इतने वसाइल और जिन्नात पर रोब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कुरान के अल्फाज क्या है? फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे लाठी यूं रख के बैठे हुए हैं और तामीराती काम करवा रहे हैं। ये जो एहराम मिस्र है ना, कोई भरोसा नहीं है जिन्नात ने बनाया, क्योंकि ये अजाइब दुनिया का एक उजूबा इसी वजह से है कि साइंसदान और माहिरीन हैरान है कि ये बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी ईंटें कौन सी क्रेनों ने लाके यहाँ रखी हैं। तो ऐन मुमकिन है जिन्नात ने उठा के पहाड़ों पे रख दी हो, तो कोई चीज किसी से ना उठ रही हो ना, वो एक हाथ, चलो यार फिर जान मेरा हट जाता है, पूरा जो टॉपिक चेंज हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई है? लाठी जमीन पे और ऐसे रोप के साथ कुर्सी से टेक लगा के बैठे हुए अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। मजदूर लगे हुए हैं टेंशन में, और जिन्नात भी टेंशन में ना, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, हमने वहीं बैठे बैठे सुलेमान की रूह को कब्ज़ कर दिया। अंबिया के साथ मामला ये होता है कि मौत के बाद पैगंबरों का जिस्म खराब नहीं होता, ना उनके जिस्म में जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली आती है। बिल्कुल मौत के बाद ऐसे लगते हैं जैसे जिंदा हैं, कोई उनके चेहरे पे तब्दीली नहीं आती। हजारों साल गुजर जाएं, लाखों साल गुजर जाएं, अल्लाह ने पैगंबरों के जिस्मों पे ना, मिट्टी पे पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। तो अब सुलेमान सलाम ऐसे बैठे हुए हैं और आपकी मौत वाक़ हो गई। जिन्नात लगे हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये क्या है, जिंदा है। कुरान कहता है कि दीमक ने उनकी लाठी को खाना शुरू किया। दाब्बतुल अर्दी ताकुलु मिन साअता, वो जमीन का कीड़ा जो था ना, वो खाते खाते जब वो बैलेंस आउट हुए तो सुलेमान सलाम धड़ाम से जमीन पे गिरे। तबय्यनतिल जिन, जिन्नात को पता चला ओ भाई ये क्या हो गया। अब सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह तेरे इतने महबूब पैगंबर जिनकी तू इतनी तारीफें कर रहा है और तूने उनको दुनिया में ऐसी हुकूमत दी, कुरान कहता है कि ना उनसे पहले ऐसी हुकूमत किसी को मिली, ना उनके बाद मिलेगी ऐसी हुकूमत। इतने वसाइल, इतनी दौलत, इतनी पावरफुल रियासत, इतने वसाइल, 100 बीवियां किसी को मिल सकती हैं? अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। मिल सकती हैं क्या? है भाई, लोग एक एक के लिए कंवारे छड़े छाट तरसते फिर रहे हैं बेचारे, और मेरा खून पीते आके कोई रिश्ता बता दे। तो मैं कहता हूं या तो रिश्ता आएगा, नहीं तो सबर करो, फिर फरिश्ता आएगा। दोनों में से एक काम लाजमी होगा। तो जब फरिश्ता आएगा तो फिर जन्नत की हूरों से मिला देगा, फिर वहां लाइफ को एंजॉय करना, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ऐसा किया क्यों अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के? क्या हिकमत थी? भाई अल्लाह ये बताना चाहता है कि ठीक है सुलेमान को मैंने खुश होके दुनिया दी है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये दुनिया में किसी को नाराज होके दूं या खुश होके दूं, छीनने में चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं। असल आखिरत है, जब सुलेमान को दुनिया इतनी दे दी अल्लाह ने और चंद सेकंड में पूरी दुनिया एक दम में वापस ले ली, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हम समझे जी मैंने अपना घर बनाया, अपना खुद मैंने दरवाजा लगाया ऐसे, अब मैं किराए के घर पे नहीं रहता, अब ये मीटर भी मेरे नाम का है। इस पे इतरा रहे हैं आजकल लोग ना, मेरा अपना घर है कि किराए विराए पे नहीं रहते हम, मेरी अपनी गाड़ी है और रक्षे वाला मेरा रक्षा है, सिर्फ तुम, उसके पीछे लिखा होता है ना फखर से, और उस रक्षे पे उसको इतना फखर है, चप्पल लटकाई हुई है कि नजर ना लगे इसको। तो भाई ट्रक को नजर लगी थी तो ये रक्षा बना था, अब इसको क्या मजीद क्या नजर लगेगी? तो मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, हर आदमी इसी बेवकूफ इसी चक्कर में लगा हुआ है। तो भाई हमारी जरूरत 2 वक्त की रोटी है भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। इसके बाद अगर आप टेंशन ले रहे हो ना दुनिया की, तो ये आपकी खोपड़ी का फॉल्ट है।
یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی بھی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے, اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو دنیا کو, دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے, نہ نہ نہ, دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو. آپ کے بارے سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہی بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے, اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں. دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کی لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کی. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا, فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا, یحبہم, کہ اللہ ان سے محبت کرے گا, ویحبونا, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی. صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے. جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو, پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی, تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو؟ لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے, یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟
ان کو پتا بھی ہوتا ہے غلط ہے, اس سے صحت کا نقصان, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے, شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا, اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا. ہم فراق یار میں گھل گھل کے, کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے, تو وہ شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس نے یوں کر دیا, ہم فراق یار میں. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں. انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے, لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے, بولو بھائی, ہاتھی ہو گئے. کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا, اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد, کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں, اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا بھائی, اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا. بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار, اس کو کیا چھڑ دیا آپ نے. الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا. الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا. بڑی بڑی علامات, بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں. کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا, قیامت کی بڑی علامت. ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات, اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ. ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ سپیکر صحیح ہو جائے گا. تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے, جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے, آواز مزیدار نہیں ہے. ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو, اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں, یہاں کیمرہ لگائیں. جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے, بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی. یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا, جنات آ کے کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے, یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو. دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے, کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے. کوئی چابی بنوائی ہے کسی نے دوسری, میرا خیال ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم, انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے فجر میں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے. فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا, وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے, اس میں کبھی گونج رہا ہے, کبھی آواز کم ہے, اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو, اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی, کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی, وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے, خیر پکڑا گیا پھر وہ. تو ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے, کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو. یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا, اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں, تو بٹن چھیڑا کس نے. یہ جو جنات ہے نا یہ نہیں کرتے کام. آپ کو پتا ہے, میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بہت دیکھ لیا کوئی. میں نے کہا اپنے ہی گھر کا کوئی چور ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ, پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے, تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا. کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا, انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے, اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں, یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا, تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا ہے اثرات ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس, میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا, پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ, بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, جتنے بھی روحانی تھے نا, سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ, سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے نا سونگتے ہیں, یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ آئیں گے, کچھ اثرات مسرات محسوس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نل کا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے,
کھولنا آتا ہے, اس کو بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نلکا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے گا. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے, یہ دیکھو پنجے, تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن وین پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں, اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل بات تھی نا, اس سے میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے, تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا, اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں, ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو اگر کسی کا, یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی, اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے, میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے, مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں, مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا, اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ گئے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے, اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہے, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں, دل ول سے نہیں اتاریں گے آپ. بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے, کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں, آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا ہے میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں جناب آپ کو
میں تو ساری ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی. آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولیں بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے, کی پیٹ اپ. تو اتنا چھوٹا ظرف, اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی, یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی یہ کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ میری, حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا اس نے؟ اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں, باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے, ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی, ابا کو بولو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے؟ بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ جے یو آئی کے ہو, آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ باد, آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار, بس یہی بولو گے نا, ابا یہ نہیں کرو یار, میں دھرنے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے, میں تیرے دل سے اتر گیا, تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے, دل سے اتر گیا, تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا, میں نے جنا ہے تجھے, ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا, تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا, ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں, اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہیں, اب تو بوڑھی ہو گئی, اس وقت تو اتنی بوڑھی نہیں تھی, وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے, وہ ناں پہ ٹھپا لگا کے آ گئے. بڑے ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے, ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں.
انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں، ضیاء الحق نہیں چاہیے، ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے. تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، یہ اسلام کو، اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام. وفاقی شرعی عدالت بنائی، مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا، حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا، مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئی. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین، ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں ٹھیک ہے نا کا، اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے. وہ کہتی ہے اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے رائے کے مطابق لیبل لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں. تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں، کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا، وہ جے یو. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے. دوست احباب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے شاگردوں میں، میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کہوں گا دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ اب یعنی آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا. تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی. ظرف کو کیا کرو؟ دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں، آپ بھی ملائیں. لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے. اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا، وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں، دیکھو ایک زمانہ تھا، سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی. ایک عالم تھے، ان کا ایم کیو ایم میں ایک اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے بڑی گہری دوستی، وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی، کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کو چائے بھی پلائیں گے، یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی، حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے، اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، قوم کے لیے ہے، ملک و ملت کے لیے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے، ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا، اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہوں، تب ملک پاورفل بنتا ہے، تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت مولانا طارق مل صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس، اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے، اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جس کے پیچھے مقصد ہو، جس کے پیچھے ایک قوم کی خدمت ہو، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں، اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے، ہماری دیکھو یہ ہمارے اکابر میں اس سے بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. فلاں کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، فلاں حقدار ہے یا نہیں، یہ کم درجے کا اختلاف ہے. کنٹری بننا چاہیے نیا یا نہیں بننا چاہیے، یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ جب ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم، بولو بھائی، نہیں ہونا چاہیے. ان کی رائے تھی، ان کے پاس اپنے دلائل تھے کہ زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں،
یہاں تھوڑے ہیں. تو ایک پوری ان کے پاس ایک دلائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے ملک. یہ بہت بڑا اختلاف تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ کنٹری وجود میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. مولانا حسین احمد مدنی وہ کہتے تھے ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس پہ وہ جلسے کر رہے تھے، دھرنے دے رہے تھے، بڑی تحریک چلائی تھی انہوں نے، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ہندوستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے تھے. مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی قائد اعظم سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ الگ ملک بنانا ہے ورنہ ہم ہندوستان میں پس جائیں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر احترام کرتے تھے، اتنے شدید اختلاف کے باوجود، کہ آج تک ان کے شاگردوں میں آپ کو چپکلس نظر نہیں آئی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی کے سلسلے کے ہیں اور ان کے نظریے سے متفق تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی سے، سمجھ رہے ہو؟ اس دور میں جب یہ اختلاف عروج پر تھا. بخاری پڑھی ہے کس سے؟ مولانا حسین مدنی سے. اتنے شدید اختلاف کے باوجود ہمارے حضرت فرماتے ہیں مجھے مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی عقیدت تھی کہ میں درس میں ان کے قریب آ کے بیٹھا کرتا تھا اور جہاں موقع ملتا ان کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا ہاتھ لگاتا. ایک عشق کی حد تک محبت تھی نا، اتنی محبت. کتنا بڑا اختلاف! اس لیے کہ انہوں نے اس اختلاف کو آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا، آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے فرمایا کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ پاکستان بننے کے قائل نہیں ہے، وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. تو کسی نے بتایا حضرت ابوالکلام آنا چاہتا ہے. حضرت نے مزاح میں فرمایا آنے دو، یہاں جد الکلام بیٹھا ہوا ہے. یعنی اب کہتے ہیں باپ کو اور جد کہتے ہیں دادا کو. وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں. ان کی آپس میں بحث بھی ہوئی اور مباحثے بھی ہوئے، بڑی محبت سے، بڑے سلیقے سے. اس کے باوجود اپنی رائے پر قائم. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ آپ تو سرے سے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے، ملکی حالات کہاں تیسرا گروپ ایک یہ تھا جو دونوں طرف کہیں بھی نہیں تھا، وہ کہتا تھا ہم سیاست میں. بھائی مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے اور سیاست میں وہ پڑے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی. قائد اعظم کو دین کے قریب لانے میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ قائد اعظم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت سے انہوں نے وہ شیروانی پر آ گئے. انہوں نے کہا یہ لباس جو ہے نا ہمارے ملک میں ماڈرن لوگوں کا سمجھا جاتا ہے، لوگ اس سے آپ کو اسلامی لیڈر نہیں سمجھیں گے، تو آپ اپنا لباس چینج کریں. قائد اعظم اس پہ بھی ایگری ہو گئے. اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کی وہ کہتے تھے اس کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ. وہ کہتے تھے قائد اعظم ان کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ، یہ آدمی اندر سے مسلمان ہے اور ملک لینے کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی ہے. لوگوں نے کہا آپ تو مخالفت